تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک مزے کی کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے الادین اور جادو کا چراغ۔ ایک لڑکا الادین نام کا بغداد میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور سارا دن کام کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک مشہور جادوگر بصرہ شہر میں رہتا تھا۔ ایک مشہور کہاوت تھی کہ ایک بڑی سی غار میں ایک جادو کا چراغ ہے اور جادوگر وہ چراغ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جادوئی گولے سے پتہ چلایا کہ ایک الادین نامی لڑکا ہے جو غار سے جادو کا چراغ لا سکتا ہے۔ تو چلو، اب وہ چراغ کی لالچ میں اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، تو وہ ایک فقیر کا روپ دھار کر الادین کے گھر چلا آیا۔ اس نے الادین کو بہت سارے تحائف دیے۔ الادین بھی خوش ہو گیا۔ وہ پھر الادین کے ساتھ رہنے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں بعد اب جادوگر نے سوچا کہ اب چراغ کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے چالاکی سے الادین کو غار کے پاس لے گیا۔ اس نے غار کے منہ سے بڑا سا پتھر ہٹایا اور کہا، جاؤ بیٹا، اندر سے چراغ لے آؤ۔ اب الادین نے سوچا، یہ کیا بات ہوئی، چلو خیر، جادوگر کی بات مان ہی لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، اب یہ چراغ لا کر مجھے دے دو۔ اس نے الادین کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ پہن لو، یہ ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ الادین نے بھی اس کی بات مان لی۔ الادین غار میں گیا اور چراغ اٹھا لیا۔ جادوگر نے کہا، لاؤ جلدی سے یہ چراغ مجھے دے دو۔ الادین نے کہا، ارے ابھی کہاں، پہلے مجھے باہر تو نکالو۔ یہ سن کر جادوگر کو غصہ آیا۔ اس نے غار کو بند کر دیا اور وہ پتھر واپس رکھ کے چلا گیا۔ الادین بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا، اب مجھے یہاں سے کون نکالے گا، میں کیسے باہر جاؤں گا، مجھے اس غار سے کون بچائے گا، یہاں تو بہت اندھیرا ہے۔ الادین گھبرا گیا۔ جو چراغ اس نے اٹھایا تھا وہ الادین کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی چراغ زمین سے ٹکرایا، اس میں سے ایک بڑا سا جن نکلا اور بولا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میرے آقا، میں اس چراغ کا جن ہوں۔ الادین نے کہا، مجھے غار سے باہر نکالو، مجھے میرے گھر پہنچاؤ۔ الادین بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جن الادین کو گھر لے آیا۔ جن نے الادین کی تمام فرمائشیں پوری کر دی تھی۔ اب الادین امیر آدمی بن چکا تھا۔ الادین نے شہر کی سلطان کی بیٹی جیسمین کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی حسین تھی۔ اس نے بہت سارے تحائف سلطان کو بھیجے اور شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے سنا کہ وہ بہت امیر کبیر لڑکا ہے، اس لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور شہزادی کی الادین سے شادی ہو گئی۔ جادوگر کسی نہ کسی طریقے سے چراغ کو حاصل کرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ پھیری والے کے روپ میں شہر میں آیا اور آوازیں لگانے لگا، پرانے چراغ کے بدلے نیا چراغ لے لو، پرانے چراغ کے بدلے نیا چراغ لے لو۔ شہزادی کو جادو کے چراغ کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھی کہ یہ ایک عام سا اور پرانا چراغ ہے، کیوں نہ میں اسے لوٹا کر نیا چراغ لے لوں۔ جیسے ہی جادوگر نے چراغ لیا، اس میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ حکم دیا جن کو کہ الادین کے محل کو کسی ویرانے میں لے جاؤ، تو کیا کرتا؟ اب جن نے ویسا ہی کیا۔ الادین نے اپنا محل غائب پایا تو اس نے جادو کی انگوٹھی کو رگڑا، اس میں سے ایک اور جن نمودار ہوا۔ جادو کا قالین لے آیا۔ الادین جادو کے قالین پر بیٹھ کر اپنے گمشدہ محل تک پہنچا۔ جادوگر نے الادین کو دیکھا اور بہت ڈر گیا۔ الادین نے چھلانگ لگائی اور جادوگر کو قتل کر دیا۔ اب جادوگر کا قصہ ہوا تمام۔ الادین نے چراغ واپس لے لیا اور جن کو حکم دیا کہ میرے محل کو واپس اس کی جگہ پر لے چلو۔ جن نے ویسا ہی کیا۔ الادین نے جادو کے چراغ کے بارے میں شہزادی کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادی سن کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک جادوئی چراغ ہے، ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ خیر، جو ہونا تھا سو ہوا۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔